ایک دن امام شافعی نے اپنی بیٹی کو بلایا، نور نظر لخت جگر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی تو ساری رات بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے، نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، تھوڑی دیر سو لیا کر، نیند کر لیا کر۔ امام شافعی کی بیٹی کہنے لگی ابو جان کیا بتاؤ، نیند آتی ہے، سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں، جیسے ہی قدم رکھتی ہوں اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح کو نہ معلوم تیری لاش اس زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، پھر میری نیند اچٹ جایا کرتی ہے ابو جان، پھر میں کھڑی ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہوں۔ سفیان ثوری کو دیکھو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، آخری وقت آیا کسی نے دیکھا اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ تو ولی کامل ہے۔ فرمایا ڈرو کیسے نہیں، ان بطش ربک لشدید، اس مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے، ڈرتا ہوں کسی حال میں مجھے پکڑ کر۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھو آخری وقت ہے، اتنا پسینہ آیا کہ داڑھی سے ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا، شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، کہنے لگے اللہ کے دربار کی پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہاں آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ تو ولی کامل ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، وقت کے محدث ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں، کہاں ڈروں کیسے نہیں، فعال لما یرید، اس مالک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ڈرتا ہوں کسی حال میں مجھے وہ پکڑ کر۔ حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بال بکھیرتا ہے، سر سے ٹوپی ہٹاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، آہنا من قلت الدار وبعد السفر ووحش الطریق ان لم یغفر لک ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لمبا سفر ہے، میرے پاس سامان کوئی نہیں، اللہ تیری عدالت کی پیشی ہونے والی ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت عمر کو دیکھو، کون عمر، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ کون عمر، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے، جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے گزر سکے۔ کون عمر، وہ عمر جس کے کرے سے دنیا کا بڑے سے بڑا جنات کانپا کرتا تھا، وہ عمر جس کے پیروں میں کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کے پاس پڑے رہتے تھے۔ اس عمر کا جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا اے بیٹے عبداللہ مجھ کو زمین پہ لٹاؤ۔ نہیں ابو جان، آپ کا آپ میری گود میں ہے نا، فرمایا نہیں مجھے زمین پہ لٹاؤ۔ زمین پر لٹا دیا گیا، حضرت عمر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبِّي، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ یہ کون ہے، یہ معاف ہو چکے، ہم نے کتنی معافی مانگی ہے اللہ سے، ہم کتنا روئے ہیں اللہ کے سامنے، ہم کتنا گڑ گڑائے ہیں اللہ کے سامنے، ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہاں کیا مرنا نہیں ہے، کیا ہمیں موت آنی نہیں ہے؟ نوجوانوں تمہیں بھی موت آئے گی، بچوں تمہیں بھی موت آئے گی، بہنوں تمہیں بھی موت آئے گی، بیٹیوں تمہیں بھی موت آئے گی۔ رب ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے کوئی یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ کوئی نہیں ہے۔ جب موت آئے گی ادھر اسرائیل آئیں گے، نوجوانوں سنو، تمہارے جو جسم میں خون ہے چاہے وہ 11 پوائنٹ ہو یا 12 پوائنٹ ہو، حتیٰ اسرائیل آئیں گے اور دل کی رگ کو ذرا سا چھو دیں گے، سارا خون ختم ہو جائے گا،
سارا خون ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان کی جان کیسے نکلتی ہے، انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ریشمی کپڑا لو، پھر اس کو کانٹے دار درخت یعنی جھاڑی پر ڈالو، پھر جب وہ کانٹوں میں پھنس جائے تو ایک کنارہ پکڑ کے اس کا کھینچو، جیسے اس کا ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مرنے والے کی جان کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، بنو اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں، قبرستان کے اندر گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایک مردے کو زندہ کر دیجئے، ہم قبر کے کچھ احوال پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا، وہ مردہ باہر آیا، انہوں نے اس سے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، کہنے لگا کہ تم پوچھتے ہو قبر میں کیا گزرتی ہے، ارے یہ پوچھو موت کے وقت کیا گزرتی ہے؟ مجھے مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن موت کی سختی کی کڑواہٹ آج بھی میرے منہ میں موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم کے لفظ میں ذرا غور کیجئے، ذائقہ ذائقہ، مزے کو بولتے ہیں، مزہ کو بولتے ہیں، ٹیسٹ کو بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مزہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا موت کا ذائقہ ہزاروں سال تک مرنے والے کے منہ میں موجود رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی پیاس لگتی ہے، اے لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پھر بھی موت کے وقت کی پیاس نہیں بجھا کرتی، موت کے وقت کی پیاس نہیں بجھا کرتی۔ میرے نبی ہر نماز میں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عزیزوں یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے، آمین کہہ دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی سخت درد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر ہڈیوں کو پیسنے والی چکی چل رہی ہے۔ گھر کے سارے بڑے موجود ہیں، اماں بھی موجود ہیں، ابا بھی موجود ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہو تو بتاؤ، یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح نہیں آتا، ابھی مجھے زبردست پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ نے عمار فاروق صاحب نے بتایا بھی تھا۔ 12 روز تک لائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، اس وقت مجھے سانس لینے کا سخت پرابلم تھا، آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، آکسیجن کا ماسک پہنایا جاتا تھا، دن میں 3-4 مرتبہ نیمولائز مجھے کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کی 11 ٹیمیں میری نگرانی کر رہی تھی، روزانہ بدل کے ڈاکٹر آتے تھے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے ڈاکٹر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے پورے طور پر موت کو قریب سے دیکھا ہے۔ میں اس وقت سانس کی قیمت کا مجھے پتا چلا ہے، جو سانس اتنی آسانی سے ہم اور آپ لے رہے ہیں، اس سانس کی قیمت کا پتا مجھے تب چلا جب مجھے سانس کی لینے میں تکلیف ہوئی، جب مجھے آکسیجن لگایا گیا، تب مجھے پتا چلا یہ اللہ کی دی ہوئی سانس کتنی قیمتی ہے، اس کو ہم اتنی آسانی سے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا گھر والے سارے موجود ہیں، پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہو تو بتاؤ، یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح نہیں آتا۔ ہاں بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، BMS ڈاکٹر ہے، MD ڈاکٹر ہے، لیکن ایسے وقت میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ہے کوئی میڈیسن، ہے کوئی ایسے اینٹی بائیوٹک دوائی جو موت کی تکلیف کو کم کر دے؟ سارا گھرانہ موجود ہے، اماں بھی، ابا بھی، بیوی بھی، بیٹی بھی، یہ چارپائی پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، کبھی پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے۔ فرمایا اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں۔ کوئی کام آئے گا اس وقت؟ نہیں۔ مرنے والا مر گیا، مرنے والا چلا گیا، باقی لوگوں کو کام مل گیا، ہر جگہ اعلان ہو گیا، ہر جگہ کو ٹیلی فون کر دیا گیا۔ اے لوگوں میں تم کو تمہاری موت یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تم کو آگے آنے والے کل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنو،
ادھر مرنے والا مر گیا، جان نکل گئی، ہائے ہائے ہائے، ادھر جان نکلنے کی دیر تھی، خود ہمارے اپنوں نے ہمارا نام بدل دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا سلمان کو تیار کرو، بلکہ یہ کہے گا جنازے کو تیار کرو۔ ہمارا نام سلمان سے بدل کر جنازہ رکھ دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا سلمان کو لے کے چلو، نہیں نہیں، جنازے کو لے کر کے چلو، فوت ہو گیا، ہاں ہاں بھائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، ابو میاں کا انتقال ہو گیا ہے، بڑی آقا کا انتقال ہو گیا ہے، جمعے کے بعد مٹی ہونی ہے، زور کے بعد مٹی ہونی ہے، وقت پر چلے آئیے گا، باقی لوگوں کو کام مل گیا، کفن تمہیں لانا ہے، تختہ تمہیں لانا ہے، قبر تمہیں کھودنی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ پھر کیا ہوا؟ تختے پر اٹھا کر کے ڈال دیا گیا، تختے پر لے آیا گیا، یہ جسم ہمارا، یہ جسم جس پر ہمیں ناز تھا، یہ گورا گورا بدن جس پر ہمیں ناز تھا، یہ جوانی جس پر ہم اکڑا کرتے تھے، آج وہی ہمارا جسم بے بس پڑا ہوا ہے۔ آنکھیں وہی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا، پیر وہی ہے لیکن چل نہیں سکتا، ہاتھ وہی ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا، زبان وہی ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ عورتیں عورت کے قریب آئی، مرد مرد کے قریب آئے، اس کے جسم سے پورے طور پر کپڑے اتارے گئے، اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ عورتیں عورت کے قریب آئی ہے، اس کے کان کا زیور نکال رہی ہے، اس کے ناک کا زیور نکال رہی ہے، گلے کا ہار نکال رہی ہے، پیروں کے پائل نکال رہی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ روح اس کی آ کر کے سب کچھ دیکھتی ہے اور چلاتی ہے، کہتی ہے اے میرے کانوں سے زیور نکالنے والیوں، اے میرے جسم سے کپڑے اتارنے والیوں، اے میرے گلے کا ہار نکالنے والیوں، تم ذرا سوچ سمجھ کر میرے زیور نکالو۔ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ عمدہ قبیلہ چھوڑ کے بھاری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سے بھاری، سبھی چلیں گے باری باری، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ زیور نکال لیے گئے، کپڑے نکال لیے گئے، عورتیں عورت کے قریب آئی، ہاتھ بڑھایا ہے ملنے کے لیے، پھر سے روح کہتی ہے اے لوگوں ذرا آہستہ میرے بدن پر ہاتھ پھیرو، میں بڑے صدمہ عظیم برداشت کر کے آئی ہوں، میں بڑی تلخ گھاٹیوں سے گزر کے آئی ہوں، میری رگ رگ توڑ دی گئی، میرے جسم کا قیمہ بنا دیا گیا، پکا ہوا پھوڑا میری جان کے مقابلے میں کیا دکھے گا؟ ہاں ہاں مجھے بڑی زور کا درد ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے والوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نہلا کے تیار کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو سفید تھے بغیر سلے ہوئے کفن میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے پورے طور پر اس کے سر کے بالوں میں عطر کی مالش کر دی گئی، کافور لگا دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، ہزاروں کے جوڑوں پر ناز کرنے والوں، ہاں ہاں تمہیں بغیر سلا ہوا کپڑا دیا جائے گا، جس میں کوئی زری کا کام نہیں ہوگا، جس میں کوئی ٹوٹا نہیں بنا ہوگا، جس میں کوئی ڈیزائن نہیں بنی ہوگی۔ جب اس میں ڈال دیا گیا، ہاں ہاں پھر ایک آواز آئے گی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، جس کو آخری دیدار کرنا ہو، جس کو آخری دیدار کرنا ہو، جس کو اس چہرے کو دیکھنا ہو۔ امی جان چلی گئی، ابو جان چلے گئے، چھوٹا سا بچہ ہے، محلے کی عورتیں اس بچے کو اٹھا کر اس امی کے پاس لے کر کے آتی ہے، اس معصوم کو تم ماں کا چہرہ تو دیکھ لینے دو، آج کے بعد یہ معصوم ساری زندگی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ ہزاروں انہیں دیکھیں گے، ہزاروں انہیں دیکھیں گے، لیکن ساری زندگی کے لیے یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہمیشہ کے لیے اسی کفن میں اس چہرے کو چھپا دیا گیا۔ 4 آدمیوں کو بلایا گیا، ان کے کندھوں کی سکو سواری بنایا گیا، پھر ویران سے اجڑے ہوئے قبرستان کی طرف جو آبادی سے باہر ہے، بستی سے باہر ہے، گاؤں سے باہر ہے، اس کی
طرف جب لے کر کے چلے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں اگر بہن کی لاش ہے، بہن کی میت ہے تو بھائی کے پیروں کے قریب آتی ہے اور پیر پکڑ کے لیتی ہے، اور بھیا، بھائی جان، اور میرے بھیا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کی پیاری بہنا ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے کیا تم بھول گئے ہم دونوں بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، تم مجھے کہاں جنگل میں چھوڑنے جا رہے ہو؟ اگر بیوی کی لاش ہے، شوہر کے قریب آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے اے میرے شوہر میاں، ہم نے تو ساتھ میں جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی، ہم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، 2 دن مائکے چلی جاتی تھی، تم تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، اے میرے شوہر میاں تم تو ایک رات بھی میرے بغیر نہیں گزارا کرتے تھے، ہاں ہاں ویران قبرستان میں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ارے میں تو تنہا اکیلی رات میں پیشاب کرنے باہر نہیں جاتی تھی، اس اندھیری قبر میں مجھے کہاں چھوڑنے لیے چلے جا رہے ہو؟ اگر ماں کی لاش ہے بیٹے کے قریب آتی ہے، اے بیٹے تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو مجھے کہاں لیے جا رہا ہے؟ وہ خود منتیں کرتی ہے، لیکن کون ہے سننے والا، کون ہے جاننے والا، کون ہے ان باتوں پر عمل کرنے والا، کون ہے چیخ و پکار کو سننے والا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر سب جا کر کے ہمارے اپنے ہی ہم کو اپنی قبر میں اتار کے چلے آئیں گے، لاکھوں میں مٹی میں دبا کے چلے آئیں گے، پھر چند دن کے بعد کوئی ساری دنیا بھول جائے گی، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، یہ بھی قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ قبر کو غصہ آئے گا، وہ جب اپنا کروٹ بدلے گی میری ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی۔ عزیزوں وہ دن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، اللہ کو منانے کی تیاری کرو۔ کب تک ناچ گانوں میں لگے رہو گے؟ کب تک تماشوں میں لگے رہو گے؟ کب تک تیرے طور پر یوں ہی زندگی گزارتے رہو گے، یوں ہی جانور بنے پھرتے رہو گے؟ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، میرا رب فرما رہا ہے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء۔ اے میرے بندے تو بہک گیا تھا، کوئی بات نہیں، اطلبنی، آجا میری طرف میں آجا، تجدنی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے مجھے تلاش کیا تو میں تجھے مل جاؤں گا، فإن وجدتنی، اگر میں تجھے مل گیا، فإن وجدت كل شيء، پھر ہر چیز تجھے مل جائے گی، کیوں؟ ہر چیز تیرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو سن، تبارک الذی بیدہ الملک، سارے ملک کا بادشاہ تیرا رب ذو جلال ہے۔ اگر تو خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو سن، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں۔ اگر تو سلطنت کا مالک بننا چاہتا ہے تو سن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی سلطنت تیرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے میرے بندے جب تو مجھے تلاش کرے گا تو میں تجھے ضرور مل جاؤں گا۔ تو بہت گیا تھا، تو نے گناہ کر لیے، کوئی بات نہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کوئی بات نہیں، تو بیٹھ گیا تھا، آجا، جب تو آئے گا اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا، جب تو آئے گا اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اگر تو معافی مانگے گا تو تیرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمائے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کمن لا ذنب له، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی کثیر تعداد میں یہاں ہمارے بھائی موجود ہیں، رات کا آخری پہر شروع ہونے کو ہے، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ہم بیٹیوں کی خدمت کریں گے، ہم بچیوں کی خدمت کریں گے، ہم بہنوں کی خدمت کریں گے۔ بس آخری پیغام جو ہماری تقریر کا اور بیان کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے، اور ہر جگہ میں اپنی ایک بہن کا دکھڑا سنایا کرتا ہوں، وہی سنا یہاں بھی سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اب وہ یہ ہے کہ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا تھا، اور اس بہن نے رو کر کے کہا حضرت جی آج بہنوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ وہ بہن رونے لگی اور کہنے لگی حضرت جی ہم چار، تھوڑی سی اس کی سیٹی کم کیجیے، حضرت جی ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہیں، 4 بھائیوں کی اکیلی بہن ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد ہمارے بھائیوں نے ہم سے رشتہ توڑ لیا۔ اب بس چند منٹ آپ کے درمیان ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہ بہن روتے روتے کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ہمارے ابا کے انتقال کے بعد بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، اب فون کرتی ہوں بھائی فون نہیں اٹھاتے، کیوں؟ میں غریب ہوں، بھائی میرے مالدار ہیں، بھائی یہ سوچتے ہیں کہیں بہن مجھ سے کچھ مانگنے نہ لگے۔ آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے بہنوں کو تمہاری بہن تمہیں بہت یاد کرتی ہے، تمہاری بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، مکان میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں حصہ نہیں چاہیے، تمہاری بہن تو تمہارے پیار کی بھوکی ہے۔ ہاں حضرت جی یہ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے۔ جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اپنے دل میں محسوس یہ کیا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کی منتظر رہتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کے انتظار میں رہتی ہیں۔ تو میں نے پورے طور پر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے تیرے بھائیوں کو ضرور میں کہوں گا۔ ہاں نوجوانوں یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری بہنیں بڑی معصوم ہیں، ہماری بہنیں بڑی پیاری ہیں، ہماری بہنیں بڑی محبت کرنے والی ہیں، ان بہنوں کو یہ تنہا نہ چھوڑا کرو۔ نوجوانوں جس دن سے اس بہن کا فون آیا، ویسے تو میں ہفتے میں 1-2 مرتبہ فون کرتا تھا اپنی بہنوں کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بہنیں دے رکھی ہیں، 5 بہنیں، اور الحمدللہ 5 مجھ سے بڑی ہیں۔ اب میں روزانہ جس دن سے اس بہن نے یہ بات کہی، میں روزانہ اپنی بہنوں کی خیریت معلوم کرتا ہوں۔ آپ آپا جان آپ کیسی ہیں، باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں، ابی جان آپ کیسی ہیں؟ تم ایک دن میری بڑی بہن سے کہنے لگی بھیا مجھے ہوگا کیا؟ ہاں میں تو ٹھیک ہی ہوں، روزانہ تم یہی پوچھتے ہو۔ پھر چھوٹی بہن کو میں نے فون کیا تو بھی کہنے لگی، میں نے کہا کیسی ہے، میں نے کہا بہن کیسی ہے تو کہنے لگی جس بھائی، کتنا اچھا جملہ تھا یہ جملہ، میرے کانوں میں بالکل شہد سے بھی زیادہ میٹھا بولا ہے۔ اس بہن نے کہا جس بہن کے آپ جیسا محبت کرنے والا بھائی موجود ہو اس بہن کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب سوچو تو صحیح، جس بہن کو اتنی تسلی مل جائے وہ بہن سسرال میں کتنی خوش رہے گی۔ حالانکہ سسرال کی شکایتیں بہنیں اپنے بھائیوں سے نہیں کیا کرتی۔ ہاں آپ نے کبھی دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں باپ کے جنازے کی چارپائی کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ ایک بہن سے میں نے پوچھا بہنیں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی آج ابا میرا چلا گیا، آج سے میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نوجوانوں مت کہنے دیا کرو ایسا اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے تب تک اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ ہاں جب عید کا موقع آیا کرے اپنی بیوی کو تم 1000 روپے کا 10,000 کا سوٹ بنوا کے دو، مجھے کوئی تم سے گلا نہیں ہے، لیکن ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، بہن کو بھی عیدی کے طور پہ دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، لیکن آپ اگر 500 کا لے کر پہنچ جائیں گے آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرے مائکے سے آیا ہے، دیکھو میرا ابا نہیں تو کیا ہوا، میری اماں نہیں تو کیا ہوا، میرا بھیا میری کتنی خیال رکھتا ہے۔ ہاں اپنے بیٹے کو 1000 کے کھلونے گفٹ میں دینے والوں کا
کبھی کبھی 100-200 کے کھلونے اور 100-200 کے کپڑے، 100-200 کے شوز اپنے معصوم سے بھانجوں کو بھی دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کے بیٹے 10,000 کا گفٹ پا کر کے بھی ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہ کہیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے بھانجے کو 100-200 کے کھلونے دے دیے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا۔ دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، میرا ماموں کتنا اچھا ہے، میرے نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماما میرا کتنا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے کے لیے اس کی سسرال پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چل کچھ دن گھر رہ کر کے آتے ہیں۔ کبھی کبھی بہن کی پلیٹ میں اس کے لقموں میں سے تم اٹھا کر کھا لیا کرو، اور کہا کرو بہنا جس طریقے سے ہم بچپن میں ایک دوسرے کی تھالی میں کھایا کرتے تھے، ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ہم پورے طور پر بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہم تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ہاں ہاں ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، ایک ہی آنگن میں کھیلے ہوئے ہیں، ہاں ہاں ہم دونوں آج ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت سے اپنی بہنوں کی گود میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے خوب یاد ہے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو اپنی گود میں سر رکھ کر کے میرے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ بہنا میرا دل کرتا ہے آج پھر سے تو وہی بچپن والا پیار دکھا دے، بس بچپن والی محبت مل جائے۔ ہاں ہاں کبھی بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں بھی کر لیا کرو۔ اے نوجوانوں، موبائلوں پر گھنٹوں گزارنے والوں، اپنی بیوی سے گھنٹوں گپ سپ کرنے والوں، چند منٹ نکال کر چند منٹ اپنی بہنوں کے پاس بھی بیٹھ لیا کرو، چند منٹ اپنی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ لیا کرو، اور سوچا کرو جب ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا تب میری ماں میرا سہارا بنی ہوئی تھی، جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا تب میری بہن میرا سہارا بنی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں آج بوڑھی ماں کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بہن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، چھوٹے بھائی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ مت ایسا ظلم کرو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبتوں کے ساتھ گزار لو۔ اب تک جو زندگی گزری سو گزری، یہاں سے وعدہ کرو اور ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آئندہ جو زندگی ہوگی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم محبت کے اعتبار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے۔ کہو انشاءاللہ بہنوں کی خدمت کریں گے، ماؤں کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ بہنوں کی خدمت کریں گے، ماؤں کی خدمت کریں گے، بیٹیوں کی عزت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے۔ ان علماء کرام کی اہمیت کو آپ سمجھیں، یہ علماء کرام تمہارے سروں کا تاج ہے، یہ علماء کرام دین کے محافظ ہیں۔ جس دن یہ نہ رہے اس دن تم کو کلمہ پڑھانے والا بھی نصیب نہیں ہوگا، جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ ان طلباء اعظام کے مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو اور سوچو تو صحیح ان کی اہمیت کا ہے کیا ہے۔ ہاں ہاں ان علماء کرام کو کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو۔ دنیا کے حرام خوروں کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں، علماء کرام کو بے عزت کرنے پر تلے رہتے ہیں، حافظوں کو گری نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان علماء کرام کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، ہاں ہاں ان العالم لا یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ عالم کی ذات تو وہ ہے، ان علماء کے لیے آسمان کے تارے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء
کرام کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. یہ اور انبیاء کسی کو روپے پیسے کا مالک نہیں بنایا کرتے. انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحد وافر. جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے علم حاصل کر لیا کیجئے. طلباء کرام کی آپ عزت کیا کیجئے. آپ کو پتا ہے کہ ان طالب علموں کی برکت سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے. تم تو پڑے سوئے رہتے ہو، ہم تو پڑے سوئے رہتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے اذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں. نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں. جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں. عقیقہ ہوتا ہے، دعائیں کون پڑھتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں. نکاح کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں. تمہاری گالیاں بھی کھائیں، تمہارا سب کچھ سہیں، اس کے باوجود بھی کبھی ہوش نہیں کرتے. ان طالب علم کو دیکھ لیا کرو، مدرسوں کی خبر گیری کرو. یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں. جب تک یہ محفوظ ہیں تب تک تمہارا دین محفوظ ہے، تب تک تمہارا ایمان محفوظ ہے، تب تک تمہارا اسلام محفوظ ہے. جب تک یہ علماء زندہ ہے تب تک تمہارا ایمان محفوظ ہے. منبر رسول پر بیٹھا ہوں، رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس دن یہ علماء دھرتی سے اٹھ گئے تمہاری آنے والی نسل یہودی بن جائے گی، نصرانی بن جائے گی. ان کو کلمہ طیب یاد نہیں ہوگا. تمہاری بیٹیاں بغیر نکاح کے غیروں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جائیں گی. آپ ان علاقوں کا دورہ کیجئے، آپ زامبیا جا کر کے دیکھیے، آپ شمالیہ جا کر کے دیکھیے، آپ نائجیریا جا کر کے دیکھیے وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے. اور وہ تو دوسرے ملکوں کی بات ہے، خود خوشی نگر کا علاقہ جا کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی جانے کا موقع عطا فرمایا. اور خوشی نگر دور نہیں ہے، بہار اور بنگال کا، بہار اور یوپی کا بارڈر ہے. کچھ علاقے وہاں ایسے ہیں جو پورے کے پورے گاؤں مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں. ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. کیوں؟ وہاں علماء نہیں ہیں. انہوں نے علماء کی ناقدری کی، حفاظ کی ناقدری کی، اللہ والوں کی ناقدری کی. اور رب کا قانون یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جب کوئی رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ایسوں کو نعمتیں دیتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں. یہ علماء اللہ کی نعمت ہے، یہ حفاظ اللہ کی نعمت ہے، مسجدیں اللہ کی نعمت ہیں، مدرسے اللہ کی نعمت ہیں، یہ جلسے اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہمارا ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو رب کا قانون بتاتا ہے، جس رب نے قانون بنایا ہے وہی کہتا ہے ہاں کہ ہم تم کو سخت عذاب میں گرفتار کریں گے. وہ وقت آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کریں، علماء کی عزت کریں، طلباء کی عزت کریں، ہاں اور ان کی خبر گیری کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اسلام کو اور زندہ باد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. طبیعت میں بشاشت نہیں، تو بیماری لگاتار پورے طور پر بیماری ہی میں مبتلا ہوں. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں. رب ذوالجلال جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو اس جلسہ سیرت النبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ، شفا دائمہ، شفا کلی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیئات معاف فرمائے اور ہمارے حسنات قبول فرمائے. اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. تمام کے تمام اراکین کمیٹی اور جلسہ کرنے والوں اور جلسہ میں حصہ لینے والوں اور جلسہ میں شرکت کرنے والے تمام سامعین کو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام کا سایہ تا دیر تک اللہ رب العالمین قائم و دائم فرمائے. خصوصاً حضرت مولانا فاروق رشیدی صاحب اور دیگر جتنے ہمارے حضرات ہیں سب کے ناموں سے میں واقف نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت و سعادت رکھے، سب کو صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. دور دراز اطراف سے رات کے اس اندھیرے میں سردی کے موسم میں یہاں تشریف لانے والے ہمارے تمام بھائیوں کو بھی رب
ذوالجلال خوب اجر عظیم عطا فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب فلیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا انتظار کریں آدھا گھنٹہ. ہاں تھوڑا بہت زیادہ ہو. ماشاء اللہ بھائی زندہ باد زندہ باد. بہت ہی قیمتی باتیں حضرت والا آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. آپ حضرت والا کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اور آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے. اب مشاعرے کا دور چلے گا. تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور آپ کے دور دراز سے شعراء کرام جو آئے ہوئے ہیں یقین مانیے آپ انہیں بھی سن کر جائیے. جناب نعمان افضل اور رام پوری جو رام پور سے تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت ہی عمدہ کلام کرتے ہیں. اور میرے دوستوں آپ کے درمیان میں سورت گنج سے سفر کر کے ہمارے حاجی صاحب الدین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات بیٹھے تھوڑا سا ماحول بنائیں. اور جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یقین مانیے نوجوانوں کو میں ہمیشہ مبارکباد دیا کرتا ہوں کہ نوجوان اللہ کے شعر ہوا کرتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ یہ لال پور کے حضرات سمجھدار ہیں کہ ادھر اب دیکھیں میرے دوستو اتنی دیر میں نظامت نہیں کر رہا تھا. اب نظامت کی چند جھلکیاں دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان میں بہت ایسے ہیرے قیمتی ہیرے موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بہت عمدہ کلام سنائیں گے کہ ادھر شہاب الدین بھائی اور ہمارے جمال بھائی اور انہیں کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی ماشاءاللہ یہ آپریٹر آپ کا بہت خوبصورت ہے. اور مصیر بھائی یہ دیکھیں جو حضرات ادھر ادھر یہ افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے وہ دیکھیں ہمارے نوجوان ان سے قریب ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات قریب آ جائیے. ہاں یہ نوجوان سب سمجھدار حضرات ہیں. آپ حضرات مشاعرہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ تو حضرات نہیں سنیں گے یہ سب نہیں سنیں گے مشاعرہ. یہ سب مشاعرہ نہیں سنیں گے. جو حضرات سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. کہ ادھر نہ پھٹکیے مشاعرہ ہوگا. کیا ہوگا نوجوانوں؟ مشاعرہ ہوگا. بولے طرف کے کیا ہوگا؟ مشاعرہ ہوگا. ادھر نہ پھٹکیے مشیر بھائی ادھر نہ پھٹکیے مشاعرہ ہوگا. ارے ادب سے بیٹھیے سنیے مشاعرہ ہوگا. اور ادب نواز ہیں یقین مانیے لال پور کے حضرات ایسے ہیں جو انشاءاللہ واقعی میں لال کر دیتے ہیں. ادھر نہ پھٹکیے مشاعرہ ہوگا. ادب سے بیٹھیے سنیے مشاعرہ ہوگا. ارے ادب نواز ہے ہم نے سنا ہے لال پور کے لوگ ادب نواز ہے ہم نے سنا